محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا اب سورۃ الغاشیہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور آخری پارے کا نصف بھی الحمدللہ ہوا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ سورہ غاشیہ ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی محبوب سورت جمعے میں اور عید کی نماز میں آپ اس کی تلاوت فرماتے قیامت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اور کل کے نتائج کو بھی ذکر کیا گیا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی وجوہ یومئذ خاشعہ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل اور عاجز ہوں گے عاملۃ ناصبہ عمل کرنے والے مشقت اٹھانے والے دنیا میں بہت عیاشیاں کی اب جہنم کے عذاب کی مشقتیں ہوں گی ان کے لیے استغفر اللہ تسلا نارا حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے تسقى من عین آنیہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے لیس لہم طعام الا من ضریع ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا سوائے خاردار یعنی کانٹے والی گھاس کے استغفر اللہ لا یسمن ولا یغنی من جوع جو نہ ان کو موٹا کرے گی نہ بھوک سے بے نیاز کرے گی وجوہ ہوئی استغفر اللہ اللہم اجرنا من النار کانٹے والی گھاس کھانے کو دی جائے گی کھولتا پانی دیا جائے گا اللہ ہمیں ان عذابوں سے بچائے اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان وجوہ ہوئی یومئذ ناعمہ اور کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے لسعیہا راضیہ اپنی کوشش سے وہ خوش ہوں گے دنیا میں بامقصد زندگی گزاری اب وہ خوش ہوں گے کہ اچھے ہم نے اوقات بسر کیے آج وہ نعمتوں میں ہوں گے فی جنت عالیہ بلند باغ میں لا تسمع فیہا لاغیہ اس میں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے فیہا عین جاریہ اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے فیہا سرور مرفوعہ اس میں اونچے اونچے تخت ہیں بادشاہت کی نشانی ہے اللہ اکبر واکواب موضوعہ اور پیالے ہیں چنے ہوئے سبحان اللہ وہ جام بھی ہوں گے سبحان اللہ ونمارق مصفوفہ اور غالیچ اور قالین ہیں برابر بچھے ہوئے وزرابی مبثوثہ اور گدے ہیں بکھرے ہوئے یعنی وہ جو بڑے خوبصورت سے گدے ہم سمجھتے تو ہیں لیکن جنت کے تو اصل وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے یہ سارا جو محفل کا ایک سما ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ اللہم انا نسألک جنت الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اب اللہ کی قدرت کی نشانیاں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسے اسے پیدا کیا گیا اس اونٹ میں کتنے میریکلز ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک سپ میں کئی لیٹر پانی پی جائے اور اسٹوریج کی کیپیسٹی اور اس کی ہڈیوں کا استعمال اور اس کے خون کا بھی بعض لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے گوشت کے استعمالات وغیرہ اللہ اکبر اور عرب کے لوگ تو اس کو صحرا کا جہاز بھی کہتے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کیا نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا اور آج کی بلندیاں تو بلیک ہولز کی طرف اور بگ بینگ اور ایکسپینڈنگ یونیورس کہاں تک انسان پہنچا ہوا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے نصب کیے گئے جیولوجی کے اندر جو بھی آج ڈیولپمنٹ ہوئی تو انسان دنگ رہ گیا کس طرح زمین کے اندر اللہ نے ان کو جمع کر زمین کو بیلنس کیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو نہیں دیکھتے زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی کس قدر اللہ نے اس کو فیزیبل اور موضوع بنایا بندوں کی زندگی کو برقرار یہاں پر رکھنے کے لیے فذکر پس اے نبی علیہ السلام آپ نصیحت کیجئے انما انت مذکر آپ تو نصیحت فرمانے والے ہیں لست علیہم بمسیطر آپ ان پر جبر سے منوانے والے نہیں زبردستی منوانے کی تو ذمہ داری بھی نہیں الا من تولا وکفر مگر یہ کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر پھر اللہ اسے عذاب دے گا بہت بڑا عذاب ان الینا ایابہم بے شک انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے ثم ان علینا حسابہم پھر بے شک ہم پر ہے ان کا حساب لینا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے یہ مجرمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید اور ڈراوا آ گیا اگلا بیان ہے سورۃ الفجر کا مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بڑے پیارے قیمتی اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں اور ان قسموں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انکار کرنے والی قوموں کا تذکرہ کیا زندگی امتحان کے لیے اس بات کو بیان کیا گیا اور اللہ کے پسندیدہ بندے کیسے ہوں گے اور ان کے اللہ کے کیسے اعلانات ہوں گے اس بیان پر سورت کا اختتام ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی قسم واللیل اذا یسر اور رات کی جب کہ وہ جانے لگے فجر کا وقت بڑا قیمتی رات کا آخری حصہ وہ بھی بڑا قیمتی 10 راتیں ایک مراد دی گئی ہے یہ 10 راتیں جو ذی الحجہ کے عشرے کی 10 راتیں ہیں اور والشفع والوتر جفت اور طاق ایک رائے رمضان شریف کا آخری عشرہ واللہ اعلم
یہ قیمتی اوقات، روحانیت والے اوقات، برکت والے اوقات، ان کی اللہ تعالیٰ نے قسموں کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک رائے اہل علم کی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان چیزوں میں ہر عقل مند کے لیے قسمیں کافی ہیں۔ جو ان اوقات کو طرف توجہ کرے گا، برکتیں حاصل کرنا چاہے گا، اس کو میسر آ جائیں گی، اور جو ان اوقات کا انکار کر دے اور روحانی تقاضوں کا انکار کر دے، پیغمبروں کی ہدایت کا انکار کر دے، وہ ظاہری بات ہے کہ گمراہی کی طرف ہوگا۔ ایسے ہی لوگ جنہوں نے روح کے تقاضوں کو فراموش کیا، ان کا ذکر ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے، ان کے قبیل شاہی خاندان کا نام ارم یا بادشاہ کا نام، اس تعلق سے فرمایا کہ ارم ذات العماد، ارم کے ساتھ، ارم کے ستونوں والوں کے ساتھ بڑے بڑے محلات ان کے ہوا کرتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، بڑے ڈیل ڈول، بڑے جسم ان کو عطا کیے گئے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ تم نے نہیں دیکھا کیا کیا؟ جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشے، بڑے محلات بنائے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، میخیں وہ کیلے گاڑ کر خیمے لگانا یا سوری دیا کرتا تھا معاذ اللہ۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان شہروں میں بہت فساد مچایا۔ بڑی طاقت تھی لوگوں کے پاس، بڑا روب دبدبا تھا، بڑے ظالم و جابر بنے، کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب، بس ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب تو اللہ اکبر گھات میں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تو بالکل ظالموں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اس کے معاملات، بس وہ مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کی نہ سنبھلیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاملہ چکا دیتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب تو گھات میں ہے، مجرمین کو سزا دینے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کے بدلتے حالات آزمائش کے لیے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، بس انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، پھر اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے اسے، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، پھولے نہیں سماتا۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اسے روزی عطا کرتا ہے، اس میں سے روزی میں سے معاملہ، اس کے رزق میں سے معاملہ تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں آیات میں ابتلا کا لفظ ہے، دیا گیا یہ بھی امتحان، کم دیا گیا لے لیا گیا یہ بھی امتحان کے لیے ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، آخرت کے منکرین کا بیان۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کے کھلانے پر ترغیب نہیں دلاتے، یہ بات سورۃ الماعون میں بھی آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ استغفر اللہ، یہ اہل جہنم کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کا مال ہڑپ کر جانا، بہنوں کا مال ہڑپ کر جانا، چھوٹے بھائی کا مال ہڑپ کر جانا، بیوہ بھاوج کا مال ہڑپ کر جانا، کس قدر ظلم ہوتا ہے سنیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت ہی زیادہ شدید محبت۔ ارے مال کی بنیاد پر تمہاری کوئی عزت نہیں، اللہ کا معیار کیا ہے؟ تقوی، جس میں تقوی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے مقام بلند ہے۔ یہ آخرت کے منکرین جو دنیا میں غافل بنے ہیں ان کے صفات کا بیان۔ اب قیامت کا بیان آ رہا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکم دکا، جب زمین، ہرگز نہیں، یہ جو انکار کر رہے ہیں غافل ہیں، ان کا طرز عمل غلط ہے، جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی، فلیٹ چٹیل میدان کر دی جائے گی۔ وجاء ربک، اور آ جائے گا آپ کے رب کا حکم۔ والملک صفا صفا، اور آئیں گے فرشتے قطار در قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان انى له الذکریٰ، اس دن انسان سوچے گا اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا۔ ارے آخرت میں جزا ہے، دنیا میں سوچنے کا، غور و فکر کا اور عمل کرنے کا موقع تھا، وہاں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے کوئی عمل بھیجا ہوتا، دنیا میں میں نے بامقصد زندگی گزاری ہوتی، کوئی خیر کے کام کر لیے ہوتے، ایمان لا کر نیک عمل کرتا، کل حسرت ہوگی، آج مہلت ہے۔ کس قدر واضح مضامین قرآن حکیم کے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن جیسا اللہ عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور جیسے اس دن اللہ باندھے گا کوئی نہیں باندھے گا، جو پکڑ اللہ کی ہوگی کسی کی نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا بیان، جو دنیا میں غافل نہیں ہوتے، جو مال کی محبت کے دیوانے نہیں بنتے، جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو روح کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جو نفس کے بندے غلام نہیں بنتے، دل کے کانوں سے سنیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، مراد اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وہ کہہ دے تو میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ اعلان فرما دے۔ ایک صاحب سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا سوچا؟ ہم سب سوچتے ہیں نا، فیملی کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، مستقبل کی سوچ ہوتی ہے۔ کیا سوچا گھر والوں کے لیے؟ ایک صاحب نے کہا قرآن کی یہ دو آخری آیت ہے سورہ فجر کی، یہ سوچا گھر والوں کے لیے، اللہ کل میرے لیے میرے گھر کے لیے اعلان کر دے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ ہمیں شوق ہے، ہمیں فکر ہے کہ ہم ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ ہوں گے جنت میں۔ کیا یہ فکر میری اور آپ کی فکر ہے؟ اللہ اس فکر کو میری اور آپ کی فکر بنا دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔